السلام علیکم۔ نجات دہندہ بائی نگہت سیما پارٹ 2 برزخ ایپیسوڈ 3۔ ہر شخص کو دنیا میں اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے، پھر یہ لوگ اتنی مکاری اور ہوشیاری سے کیوں مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سامنے پروجیکٹر پر دکھائی جانے والی فلم کے مناظر بھی آ رہے تھے۔ پسماندہ علاقوں میں اسپتال اور اسکول بنائے جا رہے تھے، غریب لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے کارخانے بنائے جا رہے تھے، مظلوم کی مدد کے لیے NGOs مصروف کار تھیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا: مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ وہ سوچتا رہا، الجھتا رہا، کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کون سا دین صحیح ہے۔ آخر میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں ایک سچا کرسچن ہوں، اپنی مام کی طرح، مجھے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولسن، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، کوئی بھی فون آئے تو مجھے مت جگانا۔ پور بوائے، اس نے زیر لب کہا اور سر جھکا دیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ الجھتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کرسٹن کے ساتھ مزید کئی لیکچر اٹینڈ کیے، لیکن جب وہ واپس آتا تو مزید شکوک کا شکار ہو جاتا۔ اس کا ذہن بہت ساری باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا۔ کرسٹین اس دوران اس پر بہت مہربان ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اسے تنظیم کے ڈائریکٹر رک لو کے لیکچرز کی کئی CDs دی تھیں، جنہیں اس نے کئی بار سنا تھا، لیکن ہر بار سن کر اس کے ذہن میں کوئی الجھن رہ جاتی، اسے کچھ نہ کچھ غلط لگتا۔ وہ یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا، نہ ہی وہ وکیل کے پاس گیا تھا۔ وہ ابھی لانگ ایٹن نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے سب دوستوں نے فون کیے تھے، عبد المنان اور خدیجہ نے بھی اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ خدیجہ نے اپنی مخصوص میٹھی زبان میں کہا تھا، ادھر تم بہت اکیلے ہو تو عبد المنان کو بھیج دوں۔ تھینکس خدیجہ، میرے پاس ولسن ہے۔ وہ اس کے خلوص سے متاثر ہوا تھا۔ رک لو نے کہا تھا، یہ مسلمان جادوگر ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، غور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جادوگر تو ہوتے ہیں، نوران کی طرح، بغیر بات کیے بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ اس کا دل بے اختیار نوران سے ملنے کو چاہنے لگتا، لیکن وہ سختی سے اپنی خواہش کا گلا دبا دیتا۔ کیا تم یہ سیمسٹر ڈراپ کرنا چاہتے ہو؟ ایک روز باب نے فون پر پوچھا تو وہ یس کہہ بیٹھا۔ کچھ نہیں، اس نے فون بند کر دیا تھا، لیکن اندر کی کشمکش سے تنگ آ کر اس نے بالآخر کرسٹن کی تنظیم جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں صبح کرسٹن کو اس فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ رات کو وہ فیصلہ کرنے کے بعد بے حد مطمئن سا بیڈ پر لیٹا تھا، لیکن رات کے 2-2:30 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا، حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ روشن کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اس کے خواب کے متعلق سوچنے لگا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ ایک تنگ راستے پر چل رہا تھا، پیچھے سے ڈیڈ نے اسے آواز دی تھی، ہنری ہنری رک جاؤ، آگے کھائی ہے۔ لیکن وہ تیز تیز چلنے لگا۔ ہنری، وہ ہاتھ پھیلائے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے رک کر اس نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بے حد کمزور اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ ان کے بال ایک دم سفید ہو رہے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہنری، مائی چائلڈ، رک جاؤ۔ لیکن وہ رخ موڑ کر اس تنگ راستے پر بھاگنے لگا تھا۔ وہ اسے پکارتے آوازیں دیتے اس کے پیچھے تھے۔ پھر یکایک اسے ٹھوکر لگی تھی اور اس کے پیچھے آتے ڈیڈ نے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر گر پڑا تھا اور گرتے گرتے اس نے دیکھا تھا وہ بالکل کنارے پر گرا تھا۔ نیچے بہت گہری کھائی تھی، بہت خطرناک، اور اس کھائی میں داڑتے ہوئے شیر تھے اور اپنی خوفناک زبانیں باہر نکالے ہوئے سانپ۔ اس کی گگی بند گئی تھی۔ او خدایا، کیسا خواب تھا یہ! پھر ساری رات وہ نہ سو سکا۔ پھر اس نے صبح لانگ ایٹن فون کر کے ڈیوڈ سے پوچھا تھا، کیا ڈیڈ کا کوئی فون آیا؟ نو سر۔ ڈیوڈ ان کے جانے سے بہت افسردہ تھا۔ ہنری نے زیادہ بات کیے بغیر فون بند کر دیا اور کرسٹن کو فون کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے اپنے ارادے سے مطلع کر سکے، لیکن اس کا سیل آف تھا۔ پھر 2-3 بار اس نے ایسا ہی یا اس سے ملتا جلتا خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ کرسٹن نے آنسرنگ مشین پر اس کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ چند دنوں کے لیے ہالینڈ جا رہی ہے اپنے پیرنٹس سے ملنے۔ اس وقت اسے کسی دوست کی رفاقت کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں اب بہت حد تک ریلیکس ہو جاتا تھا
اور اس نے ایک روز اسے اپنے ڈیڈ کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ پھر تو تمہیں ہماری تنظیم میں ضرور شامل ہونا چاہیے، کرسٹن نے اسے اکسایا تھا۔ اس طرح تم بدلہ لے سکو گے۔ سر جوف ملر کہتے ہیں تم ہمارے بہت اچھے کارکن ثابت ہوگے۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، اس نے کرسٹن سے کہا تھا، اور اب وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ تنظیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ یہاں نہیں تھی۔ اور پھر یہ خواب۔ وہ یوں ہی بے ارادہ گھر سے نکلا تھا، لیکن پھر اس نے گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی طرف کر دیا۔ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہم سب تمہارے لیے بہت پریشان تھے ہنری۔ ابو صالح کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ آج میں نے اور عبد المنان نے تمہاری طرف آنے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے خود کو پرسکون سا محسوس کیا۔ میں دراصل یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے رک لاو کی فرنٹیئرز کو جوائن کر لیا ہے۔ اس نے نور العین کو تلاشا، لیکن وہ ان سب میں نہیں تھی۔ لیکن کیوں؟ ابو صالح شاید فرنٹیئرز کے متعلق جانتا تھا۔ یہ تم نے صحیح کیا۔ بوب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تمہاری تعلیم؟ عبد المنان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں شاید 2 ہفتوں تک یا شاید 1 ماہ تک چلا جاؤں۔ ہنری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بوب آج صبح ہی لانگ ایٹن سے آیا تھا۔ رب وہ عجیب تمسخر سے اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ شاید اپنے باپ کے قبول اسلام کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ہنری کو بوب کا انداز بے حد برا لگا، اور اسے بوب کے انداز گفتگو پر حیرت بھی ہوئی۔ وہ اور بوب بچپن سے ساتھ رہے تھے، دونوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا، مگر ابو صالح اور عبد المنان کے چہرے چمکنے لگے تھے، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بوب کے تیور دیکھ رہے تھے، اور ہنری کی پریشانی کی وجہ بھی اب ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ یقیناً اپنے ڈیڈ کے اس عمل سے اپسیٹ تھا۔ ہو سکتا ہے ہنری کے ڈیڈ نے اسلام کو بہتر پایا ہو، ابو صالح نے آہستگی سے کہا۔ بوب نے ایک تنزیہ سی نظر ہنری پر ڈالی۔ کیا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو؟ بوب کی بات پر ہنری کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ ایک دم ہی اٹھا تھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا لائبریری سے نکل آیا۔ اسے بوب سے ایسی گفتگو کی امید نہیں تھی۔ کوریڈور میں اسے سیسل اور نور العین نظر آئیں۔ ہے بوائے، کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے؟ سیسل بے حد خوش تھی۔ یہیں تھا، گھر میں۔ اس نے نور العین کو دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ وہ مسکرائی۔ فائن، میں 1 ہفتے بعد پاکستان جا رہی ہوں، سیسل نے اسے بتایا، اور کل شام میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، صرف شادی کی خاطر۔ ہنری نے بغور اس کی آنکھوں میں پھوٹتی مسرت کی کرنوں کو دیکھا۔ فی الحال وہ مسکرا رہی تھی، لیکن میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ بہت جلد میں اس کی روح کو سمجھ لوں گی، لیکن جتنا اب تک میں نے جانا وہ بہت حیران کن اور امپریسو ہے۔ بلا شبہ دین اسلام بہترین دین ہے۔ فرائیڈے کو میرا نکاح ہے، اسلامک سینٹر میں۔ ہنری، کیا تم آؤ گے؟ کوشش کروں گا۔ ہے ڈورتھی؟ وہ ڈورتھی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ کوریڈور میں نور العین اور ہنری اکیلے رہ گئے۔ نوران، ہنری نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اپنے ڈیڈ کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، اور شاید وہ صرف یہی پوچھنے کے لیے یونیورسٹی آیا تھا، لیکن اب وہ خاموش کھڑا تھا۔ اتنے دن سے ڈیڈ کے حوالے سے دیکھے گئے خوابوں نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ خیریت سے پاکستان اپنوں کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اتنے سالوں بعد اچانک اپنوں سے ملنے کی خوشی برداشت نہ کر سکے ہوں، لیکن اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ نور العین جان گئی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میری پاکستان بات ہوئی ہے، وہاں سب نجم النساء پھپھو کے گھر جمع ہیں اور بہت خوش ہیں۔ تایا جان، میرا مطلب ہے تمہارے ڈیڈ سے میں نے کل بات کی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا ڈیڈ نے میرے متعلق پوچھا تھا؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ وہ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ نور العین کی جیسے اس کے ذہن تک رسائی تھی۔ ہنری، تم نے ان سے بات نہیں کی؟ تم اتنے ناراض ہو ان سے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اتنے برسوں بعد اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملے ہیں، اور وہ جو میرا آئیڈیل زمین بوس ہو گیا۔ اس نے سوچا، مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے ہنری۔ تم ایک باشعور اور بالغ شخص ہو، تم اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہو اور اپنے لیے جو چاہے راستہ منتخب کر سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ڈیڈ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں۔ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ذرا سا نادم ہوا، تبھی سیسل ڈورتھی سے بات کر کے واپس مڑی۔ آہا، گڈ نیوز ہنری، تم نے بتایا نہیں؟ یہ ڈورتھی سچ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ڈیڈ؟ ہاں، اس نے سر جھکا لیا۔ ہنری، کیا تم بھی؟ نہیں،
اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم بھی۔ سیسل نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسلام کا مقصد اچھائی کو نافذ کرنا اور برائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تم سب لوگ سمجھتے ہو کہ میں صرف قاسم سے شادی کے لیے ایک گھر کی حسرت میں ایسا کر رہی ہوں۔ یہ بھی ہے، لیکن میں اسلام سے بہت پہلے سے متاثر ہوں۔ تم سوچنا ہے ہنری، تمہارے ڈیڈ تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ویسے یہاں اسلامک سینٹر میں ابو طلحہ بہت بڑے عالم ہیں، چاہو تو تم ان سے مل سکتے ہو۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ باوجود اپنی خواہش کے نورالعین سے ڈیڈ کا کانٹیکٹ نمبر نہ مانگ سکا اور نورالعین پر ایک نظر ڈال کر سیسل کو بائے کہتے ہوئے سست روی سے چلتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ آج بہت سالوں بعد نجم النساء نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ سانتا ہار کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح بھاگ رہا تھا اور وہ اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ سعید، سعید، یہ میں ہوں، تمہاری چھوٹی آپا۔ لیکن وہ شاید ان کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ جب ہی تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا اور سب کو آوازیں دے رہا تھا، اماں، ابا، آپا، عبدالعلی، کہاں ہو تم سب؟ میں آ گیا ہوں۔ لیکن گھر خالی تھا۔ وہ دیوانہ وار کمروں میں چکراتا پھرتا رہا تھا اور پھر وہ جو اسے آوازیں دے رہی تھی وہ اسے دیکھتا ہی نہ تھا۔ پھر وہ روتا ہوا دروازے سے نکلا۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن وہ بھاگتا ہوا چھوٹی پلیا کے جنگلے پر چڑھا اور اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سعید، نجم النساء زور سے چلائی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہاجرہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا ہوا بچی، ڈر گئی ہو؟ ہاں، اس نے گیلے رخساروں کو ہاتھوں کی پشت سے پوچھا۔ وہ ہاجرہ کو بتا نہ سکی کہ اس نے محمد سعید کو دیکھا تھا خواب میں، بالکل ویسا ہی جیسا وہ گیا تھا، اتنا ہی لڑکا سا، وہی سیاہ پٹی والی چپل اور سفید کرتا پاجامہ پہنے جو اس روز اس نے پہنا ہوا تھا۔ حالانکہ پاکستان بنے 14 سال ہو چکے تھے، وہ ہوتا تو اب 28 سال کا ہوتا۔ عبدالعزیز اور عبدالرحمن کی طرح نہیں، ابا کی طرح اونچا لمبا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تصور میں اسے دیکھا۔ ہاجرہ نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکا، چاروں کل پڑھ کر سو جا۔ اماں، تم سوئی نہیں؟ نہیں۔ ہاجرہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ گھر، یہ زمین، یہ شہر جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں شادی کے بعد وہ مولوی عبدالحق کے گھر آئی تھی، جہاں خدا نے اسے بچوں کی دولت سے نوازا تھا، اسے چھوڑنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ 1961 تھا۔ عبدالرحمن اور عبدالعزیز پڑھنے کی غرض سے مغربی پاکستان جا چکے تھے۔ عبدالرحمن تو اپنی تعلیم ختم کر کے سال بھر سے اسپتال میں جاب کر رہا تھا، جبکہ عبدالعزیز کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ مشرقی بنگال کا یہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ عبدالعلی ڈھاکہ میں پڑھ رہا تھا۔ یہاں سانتا ہار میں سب سے چھوٹا عبدالوحید تھا جس کی عمر 11 سال ہو چکی تھی۔ نجم النساء تھی جس کی عمر 29 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ 6 سال بیشتر ایک بہاری گھرانے میں بات طے ہوئی تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی لڑکا وفات پا گیا تھا۔ تب سے پھر کوئی مناسب رشتہ ملا ہی نہیں۔ مولوی عبدالحق اور ہاجرہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ عبدالرحمن کا خط آیا تھا، میرے ساتھ یہاں اسپتال میں عظیم صاحب ہے، عمر 35 سال ہوگی، سب خاندان والے 1947 میں شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کسی اچھے شریف گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں آپا نجم النساء کا خیال آیا ہے، آپ سب لوگ یہاں آ جائیں۔ وہ پہلے بھی کتنی بار انہیں مغربی پاکستان آنے کا کہہ چکا تھا، لیکن اب مدتی ہوئی وہ یہیں رس بس گئے تھے، اس لیے ہر بار ہی مولوی عبدالحق نے انکار کر دیا۔ لیکن اب کی بار انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں وقار النساء تھی، اس کا گھر تھا، بچے تھے، وہ آتے جاتے رہیں گے ادھر۔ انہوں نے ہاجرہ کو تسلی دی۔ نجم النساء نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کے بیچوں بیچ سامان بندہ رکھا تھا۔ دائیں طرف چارپائی پر عبدالوحید جو سب سے چھوٹا تھا اور جو سعید کے جانے کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ کیا پتا وہ لڑکا جو چچا کے ساتھ تھا محمد سعید نہ ہو اور محمد سعید زندہ ہو کہیں کسی جگہ پر، اور کیا خبر کبھی اس کی یاد اسے آ جائے، اماں کی، ابا کی، یا پھر عبدالعلی کی ہی۔ کتنا پیار تھا اسے عبدالعلی سے۔ وہ یہاں آئے سانتا ہار میں اور ہم نہ ہوں گے یہاں تو وہ کتنا مایوس ہوگا، اس نے بیٹھے بیٹھے سوچا۔ عبدالرحمن کو مولوی عبدالحق نے بھی تار دے دیا تھا کہ وہ اتوار کی صبح کو ڈھاکہ سے روانہ ہوں گے، اور وہ جانتی تھی کہ مولوی عبدالحق نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا، کہنے کو 14 برس تھے۔ مولوی عبدالحق
جس اسکول میں مدرس تھے وہاں ہی وہ صدر مدرس ہو گئے تھے۔ سدید بابو اب زمیندار کے ملازم نہ رہے تھے، وہ اب دبیر الدولہ کے منشی تھے۔ عبدالرب نے نئی بوٹ مل میں نوکری کر لی تھی۔ پاکستان نے انہیں عزت دی تھی، خوشحالی دی تھی اور سب سے بڑھ کر آزادی کی دولت۔ مولوی عبدالحق کا گھرانہ سب کو خدا حافظ کہہ کر لاہور آ گیا تھا۔ جس شام عبدالرحمن ڈاکٹر عظیم کو ان سے ملانے لایا تھا، انہیں لاہور آئے 6 دن ہو چکے تھے۔ انہیں ڈاکٹر عظیم بہت اچھا لگا تھا، بہت سمجھدار اور سنجیدہ سا، اور انہوں نے اسی وقت اٹھ کر شکرانے کے 2 نفل پڑھے تھے کہ اللہ کے فضل سے اب وہ نجم النساء کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جائیں گے۔ اور نجم النساء تو مسلسل یہی سوچتی رہی تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اتنا فاصلہ کیوں ہے، اور وہ وقار النساء سے اور اس کے بچوں سے کتنی دور آ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جب دلہن بنی سجی سنوری نجم النساء کو ڈاکٹر عظیم رونمائی میں بریسلٹ پہنا رہے تھے، تب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی، اور یہی بات اس نے ڈاکٹر عظیم سے پوچھی تھی، اور وہ اپنی 29 سالہ دلہن کے منہ سے یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ نجم النساء جو 29 سال کی عمر میں بھی 20-22 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی، اور جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے غور نہیں کیا کہ اتنے فاصلے کیوں ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ڈاکٹر عظیم اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے، اور اگر جو کبھی سعید وہاں آ گیا تو کیا وہ اتنے فاصلے طے کر کے انہیں ڈھونڈ پائے گا؟ لیکن وہ یہ بات ڈاکٹر عظیم سے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، اور پھر ان کی گہری نظروں کی حدت سے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ بس یوں ہی اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ لکڑی کے زینے پر ٹھہر ٹھہر کر قدم رکھ رہا تھا۔ یہ لندن کا وہ علاقہ تھا جہاں رہنے والے زندگی کی ضروریات بمشکل حاصل کر پاتے تھے۔ آخری بار وہ موم سے ملا تھا تو وہ نسبتاً بہتر علاقے میں تھیں، لیکن یہ علاقہ، اس فلیٹ تک آتے آتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ موم آج کل کیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ آخری سیڑھی پر وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ سیڑھی کے اختتام کے بعد ایک لمبی راہداری تھی، اور راہداری میں پہلا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ ان کا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیل بجا رہا تھا۔ اندر خاموشی تھی۔ وقفے وقفے سے اس نے 3 بار بیل بجائی، تب زور سے دروازہ کھلا اور اس نے ایک دھاڑ سنی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا ڈرٹی ڈاگ۔ مام، ہنری نے آہستگی سے کہا تو وہ یکدم ٹھٹکی۔ لگتا تھا وہ گہری نیند سے جاگی ہیں۔ تم، ہنری؟ وہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے اندر آنے کے لیے رستہ دیا ہو۔ ہنری سر جھکائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک سنگل بیڈ تھا، سائڈ پر پرانا سا صوفہ سیٹ جس کا کپڑا انتہائی گھٹیا اور بسیدہ تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ ایک کھڑکی باہر سڑک کی طرف کھل رہی تھی جس پر میلے پردے لٹک رہے تھے۔ ایک سائڈ پر چھوٹا سا دروازہ تھا جو کچن کا تھا۔ اس کے بیٹھنے تک ہنری تمام کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ واش روم راہداری کے سرے پر غالباً مشترکہ تھا۔ تم کیسے ہو؟ میں کیسا ہوں؟ ہنری نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہی بتانے کے لیے تو اس کے پاس آیا تھا۔ 2 دن سے وہ لندن میں تھا، اور آج اس کا پتہ ملا تھا۔ اس کی پرانی لینڈ لیڈی سے وہ صحیح طرح واقف نہیں تھا۔ اسے کسی بہت اپنے کی ضرورت تھی۔ اس کے اندر عجیب کشمکش جاری تھی۔ وہ ساری ساری رات جا کر گزار دیتا۔ نہ شراب میں سکون تھا، نہ کسی دوست کی رفاقت اسے مطمئن کرتی تھی۔ وہ کئی دن باقاعدگی سے گرجا میں بھی جاتا رہا تھا، اور گھنٹوں فادر نیلسن سے عیسائیت کے متعلق لمبے لمبے لیکچر سنتا رہا تھا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اس کا ذہن الجھ جاتا تھا۔ وہ کرسٹن کے ساتھ ترکی گیا۔ اسے لگا وہ اچھا مشنری نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر کہیں کوئی خرابی تھی، اور یہ سب ڈیڈ کی وجہ سے تھی۔ کرسٹن نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ مل کر تبلیغ مت کرنا، بس میرے ساتھ رہنا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، لیکن وہاں صرف نور العین تھی۔ حالانکہ اس روز کے بعد پھر وہ اس سے نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ یونیورسٹی گیا تھا۔ اس نے بہت سارے دن کرسٹن کے ساتھ گزارے تھے۔ رات گئے جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا اور کرسٹن کی باتیں یاد کرنے لگتا تو کہیں سے نور العین اس کے تصور میں چلی آتی۔ دیکھو، اسلام ایک بڑا متوازن دین ہے۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کا نبی۔ کبھی ابو صالح کہتا، سنو ہنری، یہ میں تمہارے لیے اسلامی لٹریچر لایا ہوں، تم اس کا مطالعہ کرنا۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، ایک انسان بلا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو صالح صحیح کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ دل سے آواز آئی تو وہ گھبرا جاتا، گھبرا کر سینے پر صلیب بنانے لگتا۔
پھر ابو صالح اور عبد المنان ایک شام اس کے اپارٹمنٹ آئے تھے۔ ہمیں لگا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، عبد المنان نے سادگی سے کہا تھا۔ خدیجہ روز کہتی تھی مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے، اور اس نے خاموشی سے ابو صالح اور عبد المنان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ خدیجہ اور نور العین کہہ رہی تھیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں گی کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ شاید ان کی دعائیں تھیں کہ وہ عیسائیت کی طرف جاتے جاتے پلٹ آتا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے کرسچن کی تنظیم جوائن کرنے کا پکا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا۔ کتنے ہی دن وہ مختلف لائبریریوں سے کتابیں نکال کر پڑھتا۔ پریز آف ہولی نامی کتاب میں راہبوں کی کاہلی، ریاکاری اور عیش و عشرت کی زندگی پر اعتراضات پڑھ کر اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ کلیسائے روم اور کلیسا میں اصلاح جیسے کتابوں نے اسے بیزار کر دیا۔ تو کیا دین اسلام سچا ہے؟ اس نے دین اسلام پر بھی چند کتابیں پڑھی، لیکن دل کہیں ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ کبھی لگتا اسلام ہی سچا اور صحیح دین ہے، کبھی عیسائیت دنیا کا بہترین مذہب لگنے لگتی، لیکن پھر کرسچن کے ساتھ جو لیکچر اٹینڈ کیے تھے وہ تصور میں آتے۔ مسلمانوں کو تباہ کر دو، ڈاکٹر جوزف کہتے، دھوکے سے بیس بدل کر انہیں اپناؤ، چلاکی سے، ورنہ مسلمان کبھی مذہب نہیں بدلتا۔ اگر عیسائیت میں اتنی ہی راہ نجات ہے تو پھر دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ تو خود اٹریکٹ کرتا ہے۔ سوچ کر اس کا دماغ تھک گیا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے خود کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے ڈیڈ کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی، اسے ڈیڈ کے عمل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے قانونی طور پر سب کچھ ہنری کے نام کر دیا تھا۔ وکیل جانسن خود ہی اس کے اپارٹمنٹ آ کر مل گیا تھا۔ وہ اس کشمکش سے تھک چکا تھا۔ سیسل کہتی تھی وہ مسلمان ہو جائے۔ فرینک نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ ابو صالح، عبد المنان، خدیجہ اور نور العین اس کے لیے دعا کر رہی تھیں کہ خدا اسے سیدھا راستہ دکھائے، لیکن یہ سیدھا راستہ کیا تھا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ولسن، کیا مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اس سے کافی کا کپ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یس، ولسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو بے خوابی کی بھی شکایت ہے اور ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، لیکن ڈاکٹر سے 2-3 ملاقاتوں کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا ذہن اسی طرح الجھا ہوا تھا۔ ایک روز وہ ڈاکٹر کے کلینک سے نکلا تو اسے نور العین مل گئی۔ وہ کچھ شاپنگ کرنے نکلی تھی۔ کیسے ہو ہنری، تم گئے نہیں کرسٹن کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں سادگی تھی اور آنکھوں میں اپنائیت۔ نہیں۔ اس نے نور العین کو بغور دیکھا۔ اس روز کے بعد وہ آج اسے دیکھ رہا تھا، اور اگر نور العین مجھ سے شادی کر لے تو میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا، ڈیڈ بھی خوش ہو جائیں گے اور مجھے بھی اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس نے سوچا اور نور العین کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کرو گی؟ نور العین نے ایک لمحہ کو سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کافی ہاؤس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کل رات میری بابا جان سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ تایا جان تمہارے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی 3-4 دن پہلے۔ اس کا دل جیسے یکدم ڈوب کر ابھرا۔ اب ٹھیک ہیں، وہ گھر آ گئے ہیں۔ نور العین نے اس کی طرف دیکھا۔ ہنری، تم اپنے ڈیڈ سے کسی روز بات کر لو۔ بے شک تم ان کا مذہب اختیار مت کرو، لیکن وہ تمہارے ڈیڈ ہیں، اور ہمارا مذہب والدین پر احسان کرنے اور ان سے محبت کرنے کو کہتا ہے۔ تمہارا مذہب بھی تو کچھ نہ کچھ حکم دیتا ہوگا والدین کے متعلق۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر یکدم بولا، نور العین، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا۔ نور العین کے چہرے پر یکدم سرخی چھا گئی اور آنکھوں میں ناگواری سی نظر آئی۔ ہاں نوران، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم ہنری کسی خواہش کی طلب میں یہ مذہب بدل لینا صحیح نہیں ہے، جب تک تم اس مذہب کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر ایمان نہ لے آؤ، پورے یقین کے ساتھ، دل کی تمام تر رضامندی کے ساتھ اسے قبول نہ کرو تو سب بے فائدہ ہے۔ گو نور العین کی آنکھوں سے ناگواری واضح تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ لیکن نوران، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، محبت شدید۔ میں تمہیں بہت چاہوں گا نوران، میرا یقین کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میں تمہارے مذہب کو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اپنا لوں گا۔ نہیں ہنری، یہ سب ایک خواہش کی تکمیل کے لیے کرو گے، اندر سے تم نہیں بدلو گے۔ اب اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی بھی شامل تھی۔ وہ بہت حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور العین نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے ہنری، تو بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں تم کو اس سے زیادہ چاہوں گا نوران،
پلیز ہنری، ایسی بات مت کہو جو ناممکن ہے۔ نورالعین نے سامنے پڑا کافی کا کپ اٹھا لیا جو ابھی ابھی ویٹرس رکھ کر گئی تھی۔ تم باحیثیت کزن مجھے بہت عزیز ہو، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ وہ حسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے پڑی کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ نورالعین کافی ختم کر کے کھڑی ہو گئی۔ اوکے ہنری، مجھے سیسل سے ملنے جانا تھا، کل صبح وہ پاکستان جا رہی ہے، تم اس کے نکاح میں بھی نہیں آئے تھے۔ کتنی لکی ہے سیسل، کتنی کامیاب۔ اس نے نورالعین کی طرف دیکھا۔ ہنری، اگر دل مانے تو کسی روز اپنے ڈیڈ سے بات کر لینا۔ اس نے جاتے جاتے اپنے گھر کا نمبر دیا۔ وہ آج کل بابا کے پاس ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے، نورالعین اس سے شادی نہیں کر سکتی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اس سے یہ کہہ بیٹھا تھا، لیکن وہ اسے ناراض نہیں ہوئی تھی، خفا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی۔ اس کا دل خالی تھا۔ پھر وہ کیوں اسلام قبول کرتا؟ اس لیے کہ وہ سچا دین ہے۔ دل میں جیسے کسی نے چٹکی لی۔ او گاڈ! اس نے سر تھام لیا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جب بھی کسی مشکل میں پڑتا تھا تو ڈیڈ کی طرف بھاگتا تھا۔ کتنی ہی بار انہوں نے اسے مشکل سے نکالا تھا، کتنی ہی بار اس کی الجھنوں کو سلجھایا تھا، لیکن اب وہ کس کے پاس جائے؟ ماں! یکلخت اس کے ذہن میں ماں کا خیال آیا۔ وہ بل ادا کر کے اٹھا تو لندن جانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس وقت وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماں، مجھے اس وقت کسی کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ تمہارا ڈیڈ کہاں ہے؟ کیا اس نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ وہ نہیں ماں۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو رہی تھی۔ اوہ، کیا وہ مر گیا؟ پھر تو اس کی ساری دولت تمہیں مل گئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں حریص سی چمک نظر آنے لگی۔ ہنری، کیا مجھے کچھ رقم دے سکتے ہو؟ اتنی کہ میں ایک اچھا اپارٹمنٹ لے سکوں؟ یقیناً تمہارے پاس بہت پیسے ہوں گے۔ میں نے اس خلیج کمرے کا کرایہ 3 ماہ سے نہیں دیا۔ لینڈ لیڈی مجھے روز دھمکی دیتی ہے کہ وہ میرا سامان اٹھا کر پھینک دے گی۔ وہ تم جانتے ہو، اس ہفتے میں نے صرف 4 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تم یقیناً اپنی مام کا۔ ڈیڈ مرے نہیں ہیں مام۔ ہنری نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہ، ابھی وہ اور کتنا زندہ رہے گا؟ اس کی آنکھیں بجھ گئیں اور چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ہنری نے بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے آدھا مسلمان تھا۔ اس نے تنفر سے ہونٹ سکیڑے۔ اسے مسلمانوں سے عشق تھا۔ اس کی لائبریری میں اسلامی تاریخ کی کتابیں تھیں۔ اس کے سارے ہیرو مسلم تھے، صلاح الدین ایوبی اور پتہ نہیں کون کون۔ وہ کبھی بھی ٹرو کرسچن نہیں تھا۔ مام! ہنری نے گہری سانس لیتے ہوئے اس عورت کو دیکھا۔ ماں، میں بہت اپسٹ ہوں، بہت الجھن میں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سا دین اپناؤں، وہ دین جو تمہارا ہے یا وہ دین جو ڈیڈ کا ہے۔ تم؟ اس نے آنکھیں سکیڑی اور ایک لمبی جمائی لی۔ تمہارے باپ کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، تم فی الحال اس کا دین اپنا لو۔ جب وہ مر جائے اور ساری دولت تمہیں مل جائے تو پھر کرسچن ہو جانا۔ یسوع مسیح تمہیں معاف کرے۔ اس نے سینے پر سلیب کا نشان بنایا۔ اگر تم اس کا دین قبول نہیں کر پاتے تو ہو سکتا ہے وہ یہ سب کسی اسلامک سینٹر کو دے جائے اور تمہیں کچھ نہ دے۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی حریص سی چمک تھی۔ ہنری کا دل بجھ گیا۔ کیسی عورت ہے یہ؟ مجھے کہہ رہی کہ میں پیسے کے لیے مسلم ہو جاؤں، حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ ڈیڈ نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے۔ اچھا، اب تم جاؤ، تمہارے آنے سے میری نیند خراب ہوئی ہے، میں اب سو جاؤں گی ورنہ وہ آ گیا تو۔ اس نے گالی دے کر کہا۔ ہنری کا دل رونے لگا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور جیب سے والٹ نکال کر سارے پیسے بغیر گنے اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر پھینک دیے، جنہیں اس نے بے تابی سے سمیٹ لیا۔ میں لانگ ایٹن جا کر تمہیں اتنی رقم بھیج دوں گا کہ تم ایک اچھا اپارٹمنٹ کسی اچھے علاقے میں لے سکو۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے دے دو۔ نورالعین نے کہا تھا، اس کا مذہب والدین پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہنری کا مذہب کیا کہتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے مام کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اوہ سویٹ! اس نے جلدی سے میز کی دراز کھینچ کر ایک کاغذ پر نمبر لکھ دیا۔ یہ میری سہیلی اگاتھا کا اکاؤنٹ نمبر ہے، تم اس میں رقم بھیج کر مجھے میرے سیل پر فون کر دینا۔ اس نے کاغذ پر سیل فون کا نمبر بھی لکھ دیا۔ کیا تم کوئی بہت اچھی جاب کر رہے ہو ہنری؟ اوہ گاڈ، میں تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں اور تم سے کتنی محبت کرتی ہوں مائی ڈیئر۔ اس نے اٹھ کر ہنری کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کسی نے ہنری کو کالر سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا اور اس کی گردن پر ایک مکہ دے مارا۔ ہے لیزا چیہی، چھوڑ دو اسے۔ لیکن آنے والے شخص نے تو ہنری کو لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا تھا۔ اس اچانک پڑنے والی افداد پر ہنری اتنا بوکھلایا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ لیزا آنے والے کو گالیاں دیتے ہوئے
ہنری کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ایک ہی دھکے سے الٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ یہ ہنری ہے باسٹرڈ! اس کے منہ سے مسلسل گالیاں نکل رہی تھی۔ ہنری ہو یا تیرا کوئی اور۔ اس نے ہنری کو ایک لات مارتے ہوئے زور سے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ ہنری کچھ دیر راہداری میں پڑا رہا۔ اندر سے ابھی لیزا کی گالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں کتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ہنری بمشکل اٹھا اور شرٹ کی آستین سے ہونٹ پونچھتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہا تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ اور سوجے ہوئے رخساروں کو دیکھا۔ راستے میں کچھ کالوں نے گھیر لیا تھا۔ اوہ! کلرک نے افسوس کا اظہار کیا۔ کتنی رقم تھی؟ پتہ نہیں، لیکن وہ میرے والٹ سے سب نکال کر لے گئے، صرف وہی محفوظ رہ گئے جو میرے بریف کیس میں تھے۔ وہ کلرک کو مطمئن کر کے باہر نکلا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل سے ہی اس نے ٹیکسی کے لیے فون کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک حیران تھا کہ اسے بنا کسی قصور کے مار پڑ گئی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ لندن سے واپس لانگ ایٹن آیا تھا۔ ڈیوڈ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ڈیڈ کے بغیر اسے گھر بہت ویران اور خالی خالی سا لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ آیا تو ڈیڈ نہیں تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے بیڈ روم میں بیٹھا رہا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن ڈیڈ نہیں تھے۔ ناشتہ کرنے بیٹھا تو کسی نے سلائس پر مکھن لگا کر اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ وہ ادھورا ناشتہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ننھا بچہ نہیں ہوں ڈیڈ، جو ڈیڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ڈیڈ، اس نے مٹھیاں بیچی۔ ڈیڈ نے اسے کس قدر اپنا عادی بنا دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں آ گیا اور ان کی کتابیں دیکھنے لگا۔ واقعی ان کی اسٹڈی میں اسلامی تاریخ سے متعلق بہت سی کتابیں تھیں۔ مسلمان فلسفی، مسلمان طبیب، مسلمان کیمیا دان۔ وہ کتابیں دیکھتا رہا، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کا جی چاہا وہ یہ ساری کتابیں پڑھے۔ کچھ دیر آرام کرسی کی پشت پر سر رکھے وہ آنکھیں موندے پڑا رہا، پھر یوں ہی الماریاں اور دراز دیکھنے لگا۔ ایک دراز سے اسے ایک فائل مل گئی۔ یہ وہی فائل تھی جو ایڈنبرا میں ڈیڈ کے پاس تھی۔ اس نے کھولا تو وہی صفحہ نکل آیا جس پر ڈیڈ نے انجیل مقدس سے کچھ باتیں نوٹ کی ہوئی تھی اور جو انہوں نے اس کے اپارٹمنٹ میں سنائی تھیں۔ برناباس کے باب نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو خدا گویا۔ وہ پڑھتا گیا، صفحے الٹتا گیا۔ انہوں نے مختلف ویب سائٹ سے اکٹھی کی ہوئی بہت سی معلومات لکھ رکھی تھیں۔ عیسائیت کے حوالے سے اسلام کے متعلق جس نبی کے آمد کا انجیل میں ذکر ہے اور جس کی گواہی ایک عیسائی راہب بحیرہ نے دی تھی کہ ہاں یہی وہ ہیں جو نبی آخر الزماں ہوں گے۔ شاید یہ فائل ڈیڈ اس کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ آنے والا نبی ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ اور قرار دیں گے، اور مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ اس نے فائل بند کر دی۔ ہاں، شاید اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور فائل دراز میں رکھتے ہوئے اس کی نظر ایک سنہری کتابچے پر پڑی۔ اس نے اٹھا لیا۔ عربی زبان میں تھا۔ یقیناً یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ تو ڈیڈ کبھی بھی کرسچن نہ تھے، وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ لیکن اس کا دل رنج سے بھر گیا۔ وہ کتابچہ وہیں دراز میں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف لنچ کے لیے ٹیبل پر برتن لگا رہا تھا۔ جوزف، کیا ڈیڈ کبھی بھی کرسچن نہ تھے؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہترین۔ جوزف نے ٹیشو کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ کیا تم انہیں گناہ گار سمجھتے ہو؟ خداوند انہیں معاف کرے۔ جوزف نے سینے پر سلیب کا نشان بنایا۔ ہنری کا ہاتھ بھی اس کی تائید میں اٹھا، لیکن پھر نیچے گر گیا۔ جوزف، کبھی تمہارے دل میں خیال آیا کہ تمہارا مذہب غلط ہے؟ گاڈ مجھے معاف کرے۔ جوزف نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لیکن جوزف، ہمارے مذہب میں بہت سی باتیں غلط ہیں۔ ہم لوگوں نے اصل انجیل کی غلط تشریحات کی ہیں، حالانکہ انجیل مقدس میں بھی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس نے خود کو کہتے سنا اور اپنے ہی کہے پر حیران رہ گیا۔ مقدس مریم آپ پر اپنا سایہ کرے، کہیں آپ بھی تو ڈاکٹر صاحب کی طرح مسلمان نہیں ہو گئے؟ جوزف مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ جبھی تو یورپ میں تحریک اصلاح شروع ہوئی تھی اور راسمس نے 1516 میں کلیسا پر بے حد نکتہ چینی اور پوپ پر تنقید کی تھی۔ جوزف نے پھر سینے پر سلیب بنائی۔ شیطان نے آپ کے دماغ میں گھس کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے آپ ہر اتوار گرجا میں حاضری دیں اور چرچ کی مناجات میں شریک ہوں۔ کیا مناجات میں شریک ہونے سے میرے ذہن سے الجھنیں سلجھ جائیں گی؟ ہنری نے پوچھا۔ یس، ایک دفعہ میرے دماغ میں بھی خناس بھر گیا تھا۔ میں بھی خداوند یسوع مسیح اور مقدس مریم کے وجود سے منکر ہو گیا تھا۔
پھر چرچ جانے لگا تو ذہن کے جالے صاف ہو گئے۔ اچھا، ہنری نے لنچ سرو کرنے کو کہا۔ اگلی صبح سنڈے تھا، وہ چرچ چلا گیا۔ پادری کے واعظ اور مناجات سے وہ بیزار ہو گیا، مگر مقدس مریم کی بڑی سی تصویر کے سامنے جو اس چرچ کے ہال میں لگی تھی وہ کتنی ہی دیر کھڑا رہا۔ مصور نے کمال کی تصویر بنائی تھی۔ اس کا یقین پھر عیسائیت پر پختہ ہونے لگا۔ اس تصویر میں کیا تھا؟ دل سے جیسے وہ سارے دلائل مٹ گئے جو اسلام کی حقانیت سے متعلق ڈیڈ کی فائل میں موجود تھے۔ وہ بے حد دل شکستہ چرچ سے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بے مقصد بیٹھ کر اپنی میل چیک کرنے لگا۔ پہلی میل سیسل کی تھی۔ وہ پاکستان میں قاسم کی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ سب نے اسے قبول کر لیا ہے اور اس کی پاکستانی طریقے سے بہت دھوم دھام سے شادی کی تقریب ہوئی ہے۔ کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیا تم ابو طلحہ سے ملے تھے؟ اسلام بلا شبہ۔ باقی میل پڑھے بغیر اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ اس کا ذہن پھر الجھ رہا تھا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، وہ دونوں کی طرف ہی لپک رہا تھا۔ کبھی ایک راستہ اسے اپنی طرف بلاتا تو اور کبھی دوسرا اس کا دامن کھینچتا۔ خداوند میں کیا کروں؟ اس نے دونوں مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ لیے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ خداوند مجھے اس عذاب سے نجات دلا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظر کھلے دروازے سے لاؤنج میں لگی سر جیمز رابرٹ کی تصویر پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لیڈی جیمز، سر جیمز رابرٹ اور ان کے درمیان میں کھڑا ننھا بچہ جس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ بالکل جان رابرٹ کی طرح تھا، لیکن جس کی قدرے چپٹی ناک جان رابرٹ کی ستواں ناک جیسی نہیں تھی۔ ان تینوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اس نے زیر لب کہا۔ 29 برس تک وہ اس تصویر میں موجود سر جیمز رابرٹ کو اپنا گرینڈ پا سمجھتا رہا تھا، اور اس کے گرینڈ پا، اس کی جڑیں تو کہیں سانتا ہار کے مولوی عبدالحق کے خاندان میں جڑی تھیں۔ سر جیمز کی تصویر نے یکا یک مولوی عبدالحق کی شکل دھار لی۔ لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، کندھے پر 4 خانہ رومال، سر پر ٹوپی اور آنکھوں میں سرمے کی لکیریں۔ اس نے 2-3 بار انڈین موویز دیکھی تھیں جس میں مسلمانوں کی عموماً وضع قطع دکھائی جاتی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اب تصویر میں سر جیمز مسکرا رہے تھے۔ کاش، اے کاش آپ سچ مچ میرے گرینڈ پا ہوتے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اتنے برسوں سے اس تصویر سے قائم رشتہ یکا یک ٹوٹ گیا تھا۔ کیا گرینڈ پا بھی ماما کی طرح جانتے تھے کہ ڈیڈ اندر سے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے کبھی ڈیڈ کو جتایا کیوں نہیں؟ اپنے گھر سے نکال کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا دین؟ او خدایا، وہ زور سے چلایا، میں سچ مچ پاگل ہو گیا ہوں، مجھے اس برزخ سے نکال، اے یسوع مسیح کے خدا، اے مسلمانوں کے خدا، میری مدد کر۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے کسی ایک راستے کا راہی بنا دے، کسی سچے راستے کا، پھر اس پر میرا دل مطمئن کر دے۔ وہ ہولے ہولے نیچے بیٹھتا گیا۔ اب وہ 2 زانو بیٹھا تھا۔ اے مسلمانوں کے خدا، اے یسوع مسیح کے خداوند۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ہنری، مسز پیٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہنری نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں، گیلے رخسار۔ مسز پیٹر کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ یہ بچہ 4-5 سال کا تھا جب ان کی گود میں آیا تھا۔ یہ ان کا بیٹا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے ایک بیٹے کی طرح ہی محبت کی تھی، اور اب اتنے دنوں سے وہ اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مائی سن، مائی پور چائلڈ۔ وہ یکدم گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ ہنری، ہنری، مائی سن، مائی پور چائلڈ، پلیز مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تمہاری کیا مدد کروں؟ ہنری ان سے لپٹا رو رہا تھا۔ مسز پیٹر کسی ننھے بچے کی طرح اسے تھپکیاں دے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سسکتا رہا۔ ریلیکس مائی سن۔ ہنری نے مسز پیٹر کے سینے سے سر اٹھایا اور ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے۔ مقدس مریم تم پر رحم کرے، تم کوئی ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈیوڈ ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی ایک فیصلہ؟ ہنری نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ایک فیصلہ ہی تو نہیں ہو پا رہا، اسی آگ میں تو جل رہا ہوں، دونوں راستے ہی مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، میں یقین و بے یقینی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کبھی ایک راستے کی طرف بڑھتا ہوں تو دوسرا راستہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جب دوسرے راستے پر قدم رکھتا ہوں تو پہلا راستہ پیچھے سے دامن تھام لیتا ہے۔ میں بہت عذاب میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح تم پر رحم کرے میرے بچے۔ مسز پیٹر ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ تم اپنے دل کی بات مانو، دل جو کہتا ہے وہ کر لو، آنکھیں بند کر کے۔ دل،
ہنری نے دل پر ہاتھ رکھا۔ سارا فساد تو دل نے ہی مچا رکھا ہے مسز پیٹر، سارا جھگڑا تو اسی کا ہے۔ عقل کی بات دل نہیں مانتا اور دل کی بات عقل کو قبول نہیں۔ اس نے بے بسی سے مسز پیٹر کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں دل اور دماغ دونوں ایک نقطے پر اتفاق کریں؟ کہیں وہ ایک مقام مل جائے تو سکون پا لوں۔ تم فادر ڈینس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہنری؟ وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ڈیوڈ نے مشورہ دیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، میں گیا تھا ان کے پاس بھی، لیکن اب وہاں بڑھ گئے، شکوک زیادہ ہو گئے۔ تو تم ایسا کرو، لیزا کے پاس چلے جاؤ اور پورے یقین کے ساتھ اپنی مام کا مذہب اپنا لو۔ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے بچے پر۔ ڈیوڈ نے پھر مشورہ دیا۔ میں گیا تھا مام کے پاس۔ ہنری کے لبوں سے سسکی نکلی اور غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر گیا جہاں ابھی بھی ہلکا سا گومڑ تھا۔ لیکن وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی۔ ان کے بوائے فرینڈ یا ممکن ہے ہسبینڈ نے مجھے بلا وجہ مارا۔ بد نصیب عورت، مسز پیٹر نے زیر لب کہا اور ناک سکیڑی۔ کچن میں کچھ جل رہا ہے ڈیوڈ، تم جا کر کچن دیکھو۔ ڈیوڈ خاموشی سے مڑ گیا۔ مسز پیٹر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو مسز پیٹر نے ہنری کے قریب ہوتے ہوئے ایک بار پھر بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہنری، تم صرف دل کی بات مانو۔ ان کی آواز بہت آہستہ تھی، سرگوشی جیسی، اور میں جانتی ہوں تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ وہ لڑکی جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی مسلم ہے نا؟ ہنری کا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ مسز پیٹر کی آواز اور آہستہ ہوگی۔ تم بھی مسلم ہو جاؤ اور اس سے شادی کر لو۔ گو ان کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن اس میں ایک چہکار سی شامل ہو گئی تھی۔ اسلام ایک اچھا دین ہے، مجھے سر جان نے بتایا تھا کہ یہ دنیا کے سارے مذاہب سے بہترین مذہب ہے۔ بلا شبہ عیسائیت بھی اللہ کا دین ہے، لیکن لوگوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر دی اور دین کے احکام نہیں مانے تو اللہ نے ایک آخری نبی کو بھیجا۔ ہنری حیرت سے مسز پیٹر کو سن رہا تھا۔ تم بھی اسی دین کو اپنا لو جسے تمہارے ڈیڈ نے اپنایا ہے اور اس لڑکی سے شادی کر لو۔ لیکن سنو، شادی سے پہلے مجھے بتانا، میں سارے گھر کو سجاؤں گی۔ جب تمہاری دلہن اس گھر میں آئے گی تو میں پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے بھر دوں گی، بالکل ایسے جیسے سر جان کہتے تھے۔ اس کے موٹے سیاہ ہونٹوں پر بڑی شفیق سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ممتا کے رنگ چمک رہے تھے۔ ہنری کے اندر دھڑکنوں نے ادھم مچا دی۔ نوران، نوران، دل سے ایک ہی پکار اٹھ رہی تھی، میں مسلمان ہو جاؤں پھر بھی نوران تو پہلے سے ہی میرڈ ہے۔ رقص کرتی دھڑکنیں یکدم مدھم ہو گئی۔ ایک لمحہ کو تو ہنری کو یوں لگا جیسے اس کا دل ڈوب گیا ہو، کسی پتال میں گر گیا ہو اور پھر شاید کبھی نہ ابھرے۔ اس نے آنکھیں موند لیں، بند پلکوں کے پیچھے پھر پانی اکٹھا ہونے لگا۔ تم مسلمان ہو جاؤ ہنری۔ اسے مسز پیٹر کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس لڑکی کے لیے نہ صحیح، اپنے ڈیڈ کے لیے۔ وہ تم سے الگ ہو کر بہت اداس ہوں گے۔ تم اسی راستے پر ان کے ساتھ ساتھ چلو، انہیں اکیلا مت کرو، بغیر اس دین کو سمجھے، بغیر جانے۔ ہنری نے آنکھیں کھول دی۔ تم عیسائیت کو کتنا جانتے ہو ہنری، کتنا سمجھتے ہو؟ مسز پیٹر نے پوچھا۔ لیکن تم عیسائی ہو، اس لیے کہ میرے والدین عیسائی تھے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ تمہارا باپ عیسائی نہیں تھا؟ اس کے اندر سے آواز آئی تو اس نے گھبرا کر مسز پیٹر کی طرف دیکھا جن کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ اسے لگا جیسے مسز پیٹر جانتی ہوں کہ جان رابرٹ دراصل محمد سعید تھا۔ لیکن تمہارے ڈیڈ اب مسلمان ہو چکے ہیں مسز پیٹر، کیا آپ بھی مسلمان ہو گئی ہیں؟ ہنری نے اچانک پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ نو نو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، نو عمری سے لے کر اب تک۔ میں بھلا ایسے اچھے دین کے قابل کب ہوں؟ یہ دین تو سر جان جیسے اچھے لوگوں کے لیے ہے، لیکن جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہنری نے حیرت سے خود کو کہتے سنا۔ پتہ نہیں کب کی احمد یا عبد المنان کی کہی ہوئی بات اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ ہاں، سر جان بھی یہی کہتے تھے۔ مسز پیٹر نے اس کی تائید کی۔ یہ ایک اچھا دین ہے۔ لیکن تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ اچھا دین ہے؟ ہنری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر جان کی گزشتہ زندگی میرے سامنے ہے۔ وہ بہت اچھے، مہربان اور ہمدرد تھے، اس لیے یسوع مسیح و خداوند نے ان کو اچھے دین کے لیے چن لیا۔ جس روز وہ اسلامک سینٹر سے اسلام قبول کر کے آئے تھے تو میں نے ان کے چہرے پر جو چمک دیکھی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہنری ڈیئر، وہ الوہی چمک تھی۔ میرے دل نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی کہ سر جان نے صحیح راستہ چنا ہے۔ ہنری نے خاموشی سے ان کی بات سنی۔ مسز پیٹر پڑھی لکھی نہیں تھیں،
بلکہ ہنری کو وہ ہمیشہ ایک بے وقوف عورت لگی تھی۔ ہاں، وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پوری کرتی تھی، پھر بھی اس وقت وہ جو کہہ رہی تھی وہ ہنری کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ مسز پیٹر، میں ایک ایسے دین کو کیسے قبول کر لوں جس کا میں نے صرف نام ہی سنا ہے، جو اس سے پہلے کبھی میری زندگی میں شامل نہیں رہا؟ تو کیا تم ساری زندگی ایسے گزار دو گے، یقین و بے یقینی کے درمیان بستے ہوئے؟ ایسے تو تم کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے ہنری ڈیئر۔ بس تم آنکھیں بند کر کے اس راستے پر قدم رکھ دو اور پھر اسی راستے پر چلتے جاؤ، خود بخود سب جان اور سمجھ لو گے۔ ہاں، ایسے کب تک گزرے گی تڑپتے اذیت سہتے؟ ہنری نے زیر لب کہا اور سوچا، کیا میں مسز پیٹر کی بات مان لوں اور اسی راستے پر چل پڑوں جو ڈیڈ کی طرف جاتا ہے، جو شاید کبھی مجھے نوران تک لے جائے؟ دل خوش فہم نے امید کی جھلک دکھائی۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دل کتنا خوش فہم ہے، مگر اس میں حرج ہی کیا ہے جو دل کی بات مان لوں؟ ابو صالح نے بھی کہا تھا، ہنری، ایک بار تم اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لو، پھر گیریں خود بخود کھلتی جائیں گی، دھند چھٹ جائے گی اور منزلیں واضح ہو جائیں گی۔ تم ایک بار ارادہ تو کرو اس دین میں آنے کا، مسز پیٹر۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر مسز پیٹر کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا تم اسلام قبول کرنے جا رہے ہو؟ مسز پیٹر کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جسے مدتوں سے سانس روک رکھا ہو، اور پھر مسز پیٹر کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ نہیں مسز پیٹر، لیکن میں نے ابو طلحہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، شاید آج یا کل، جب سیٹ مل جائے۔ ایک بار ابو صالح نے کہا تھا، وہ بہت بڑے عالم ہیں، تم انہیں سننا، ان سے پوچھنا ہمارے دین کے متعلق، تمہارے ذہن میں چھائے شکوک و بہام کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے۔ میں ان کے پاس جاؤں گا، ابو صالح کے ساتھ، اور اگر میں نے اس دین کو بہتر پایا اور سچا پایا تو اسے قبول کر لوں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی دین کو صرف اس لیے نہیں اپنا سکتا مسز پیٹر کہ وہ میرے باپ کا دین ہے۔ خداوند اعلیٰ تمہاری مدد کرے اور مقدس مریم کا سایہ تمہارے سر پر رہے۔ مسز پیٹر، میں تو ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے والا ہوں جس پر چل کر ہو سکتا ہے میں یسوع مسیح کے دین کو چھوڑ دوں، تو کیا پھر بھی یسوع مسیح میری مدد کریں گے؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا۔ ہاں، مسز پیٹر کے لہجے میں یقین تھا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسی دین کی پیشگوئی کی تھی۔ یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرے بعد تمہارے لیے ایک فارکلیت بھیجے گا اور میں تمہیں یتیم نہ ہونے دوں گا۔ یہاں فارکلیت سے مراد مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ مسز پیٹر، ہنری نے اپنی حیرت چھپانے کی کوشش نہیں کی، آپ اگر مسلمان نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ کا دل اسلام قبول کر چکا ہے۔ مسز پیٹر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ اوہ، یہ ڈیوڈ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ ہنری، تم اس وقت کچھ لینا پسند کرو گے؟ ہاں، ایک کپ کافی پلیز۔ ہنری نے بغور مسز پیٹر کو دیکھا، جو اس کی بات کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ تو کیا مسز پیٹر بھی؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ ڈیڈ واہ! اس نے ایک کہکا لگایا، اپنے ساتھ مسز پیٹر کو بھی، اور کیا خبر ڈیوڈ بھی؟ وہ پھر ہنسا، اور میرے پاس تو کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگر ہنری رابرٹ جان رابرٹ کا تیسرا عشق تھا تو جان رابرٹ ہنری کا پہلا عشق ہے، تو پھر ہنری کو بھی آخر اسی راستے پر چلنا ہے جس پر جان رابرٹ چل رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ابو صالح کے پاس جانے کے فیصلے پر یقین کی مہر لگائی، تو اسے لگا جیسے اتنے دنوں سے جو دل پر بوجھ سا دھرا تھا وہ کچھ کم ہو گیا ہے، وہ اس عالم برزخ سے نکل آیا ہے۔ وہ ابو صالح کو فون کرنے کے لیے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے دین اسلام کو سمجھنے اور جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا تھا جو ستاروں اور پھولوں سے بھرا تھا اور جس کے اختتام پر الوہی خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔